اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، ناظرین، طلباء، السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 3 طلباء کے محرکات، اور سوال نمبر آج ہم پڑھیں گے 3۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 3 ہے، محرکات کے مختلف نظریات پر مختصر نوٹ لکھیے۔ نیز محرکات کے رویہ جاتی اور انسانی تصورات کا موازنہ کیجیے۔ جواب: محرکات کے مختلف نظریات مختلف نقطہ نظر حوصلہ افزائی کو 4 مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ آئیے ان 4 طریقوں، رویوں، انسانیت، ادراک اور معاشرہ کے متعلق جانتے ہیں۔ نمبر 1 ہے رویوں پر مبنی نظریہ۔ تدریس کے حیاتیاتی نقطہ نظر کے مطابق جب اچھا کام کرنے پر کسی بچے کو سنہری ستارے یا تعریف سے نوازا جائے تو وہ مزید انعام کے حصول کے لیے ریاضی کے اگلے باب پر توجہ کرے گا۔ ماضی میں بھی کسی ایسی ہی کامیابی پر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہوگی، اور یہ تجربہ ان میں مستقبل میں بھی تعلیمی میدان میں ایسا ہی مظاہرہ کرنے کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ انسانی رویوں کے ماہرین کے لیے تحریک محض مؤثر ممکنہ امداد کا ایک نتیجہ ہے، لہٰذا وہ کام میں طلباء کو مصروف رکھنے کے لیے بیرونی تحریک پر شور دیتے ہیں۔ یہ امداد تعریف، مسکراہٹ یا میسر فوائد کی توقع یا نقصان کی صورت میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ کھیل سے باہر ہو جانا۔ تقریباً تمام اساتذہ طلباء میں تحریک پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں بیرونی امداد کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے وہ اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے اسے مؤثر طور پر استعمال نہ کر سکیں۔ بورڈی 1992، کروز ایٹ ال 2003۔ نمبر 2 ہے انسانی نظریہ۔ حوصلہ افزائی کی حیاتیاتی تعریف بہت دلچسپ ہے، کیونکہ یہ نہ صرف تعلیم اور کامیابی سے منسلک ہے بلکہ بنیادی ضرورتوں سے اپنے تعلق کی بنا پر طلباء کی فلاح و بہبود کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ طلباء کی ذاتی نشو و نما، اپنے مقصد کے انتخاب کی آزادی اور مثبت خوبیوں کی صلاحیتوں پر زور دیتی ہے۔ انسانی نقطہ نظر سے محرکات کے بارے میں 2 نظریات ہیں۔ میسلو کا نظریہ ضروریات کے تنظیمی ڈھانچے۔ میسلو نے تحریک کو ضروریات کے تنظیمی ڈھانچے کی اصطلاح کے طور پر سمجھا، جو محرکات کو بھی بیان کر سکتی ہے۔ میسلو کے ماڈل کے مطابق جب بنیادی نفسیاتی ضروریات پوری ہو جائیں تو کوششوں کا رخ حفاظت، محبت اور اس کے متعلقات اور خود اعتمادی سے متعلق ضرورتوں کے حصول کی طرف مڑ جاتا ہے۔ جیسے یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، ذاتی حقوق سب سے اوپر، عمل، عزت و احترام کی ضرورت، عزت نفس کو محسوس کرنے کا معیار، معاشرتی ضروریات، متعلقہ صحت کا احساس، تحفظ کی ضروریات، سیکیورٹی، حفاظت، نفسیاتی ضروریات، بھوک پیاس وغیرہ۔ بھی ہے راجر کا حوصلہ افزائی کا نظریہ۔ کارل راجر کے نظریات محرکات کی نوعیت پر بحث اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کے ضمن میں بھی مؤثر ہو سکتے ہیں۔ راجر کی دلیل کے مطابق رویے کسی فرد کی ذاتی اور ماحولیاتی عناصر کی سمجھ بوجھ سے متاثر ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے اندر کی آوازوں کو سننا چاہیے یا بیرونی ذرائع سے حاصل ہونے والے رد عمل پر بھروسہ کرنے کے بجائے اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی اپنی فطری صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ وقوفی یا ادراکی نظریہ۔ وقوفی یا ادراکی نظریہ سینٹروک 2006 کے مطابق محرکات کا ادراکی نظریہ تحریک کے ذریعے طلباء کی رہنمائی پر زور دیتا ہے۔ یہ طلباء کی کامیابی کے حصول کے لیے اندرونی تحریک، ان کے لگاؤ اور ان کے اس یقین پر زور دیتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کو مؤثر طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ مقاصد طے کرنے کی اہمیت، منصوبہ بندی اور مقصد تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار کی نگرانی پر بھی زور دیتا ہے۔ کامیابی کا محرک۔ جان ایٹکنسن اور ڈیوڈ میکلن نے کامیابی کی ضروریات کو اس طرح بیان کیا ہے: شخصیت کی ایک مستحکم خوبی جو کسی فرد کو کامیابی کے حصول کی مہمیز دیتی ہے، وہ طلباء جو کامیابی کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہیں، سرگرمی میں ملوث ہونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جن میں انہیں کامیابی کا یقین ہو۔ وہ معتدل رسک لینے والے ہوتے ہیں اور اس کام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں جس میں کامیابی کے نصف کے برابر بھی امکانات ہوں، کیونکہ یہ کامیابی کا اچھا چانس ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ کسی کام کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ناکامی کے واضح امکانات ہوں تو اس سے گریز کرتے ہیں۔ دوسری طرف کروز بیان کرتا ہے، وہ طلباء جو کامیابی کے بجائے ناکامی سے بچنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ان کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو قدرے آسان ہوں اور ناکامی کے امکانات کم ہوں، یا وہ کام جو بہت مشکل ہوں اور ناکامی ان کی خواہش نہ ہو۔ بی ہے وینر کا انتصابی نظریہ۔
وینر کا انتصابی نظریہ اس طریقے سے تعلق رکھتا ہے جس میں کسی فرد کی کامیابی اور ناکامی کی بذات بعد ازاں پیدا ہونے والی تحریک اور رویے سے تعلق رکھتی ہیں۔ طلبہ کامیابی یا ناکامی کو مختلف وجوہات سے منسوب کر سکتے ہیں، جس کا انحصار ان کے اس یقین پر ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی یا ناکامی پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ طلبہ نتائج کے اسباب کی تشریح کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اسے نوٹ کرنے کے لیے 3 اہم عناصر ہیں۔ یہ 3 عناصر کنٹرول کرنے کی صلاحیت اور استحکام ہیں۔ نمبر 4 ہے تعلیمی شعبے میں محرکات کا اطلاق۔ درس و تدریس میں اپنے انتہائی اہم کردار کی بنا پر محرکات تعلیمی ماہرین نفسیات کی دلچسپی کا خاص موضوع رہا ہے، تاہم محرک کی وہ خاص قسم جس کا مطالعہ مخصوص تعلیمی پس منظر میں کیا جاتا ہے معیاری طور پر محرکات کی ان عام شکلوں سے مختلف ہے جن کا مطالعہ ماہرین نفسیات دوسرے شعبوں کے لیے کرتے ہیں۔ تعلیمی شعبے میں تحریک طلبہ کے سیکھنے کے طریقوں اور نفس مضمون کے بارے میں ان کے رویے پر بہت سے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ یہ درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے براہ راست رویے۔ نمبر 2 بڑھتی ہوئی انرجی اور کوششوں کی رہنمائی۔ نمبر 3 سرگرمیوں کا آغاز کرنے کی صلاحیت اور ثابت قدمی میں اضافہ۔ نمبر 4 ادراکی عمل کی نشوونما۔ نمبر 5 باعث تقویت نتائج کی جانچ۔ نمبر 6 بہتر کارکردگی کی طرف رہنمائی۔ چونکہ طلبہ ہمیشہ اندرونی طور پر متحرک نہیں ہوتے، لہٰذا کبھی کبھی انہیں موقع کے مطابق بیرونی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے جو اس ماحولیاتی صورتحال سے ملتی ہے جو استاد وجود میں لاتا ہے۔ نمبر 1 اساتذہ کے لیے اطلاق۔ اوپر بیان کیے گئے نظریات کا اطلاق ہم کلاس روم میں علم اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے طلبہ کی تحریک بڑھانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ان نقطۂ نظر کے اطلاق کے لیے اساتذہ کو بہت سی چیزوں پر شور دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے رویہ جاتی نقطۂ نظر۔ یاد رکھیے وہ تقویت جو مطلوبہ رویے کی نشوونما کرتی ہے اس قسم کا مزید علم حاصل کرنے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔ نمبر 2 ہے ذہن میں رکھیں کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی تقویت مدد فراہم کرنے کے سابقہ تجربے کے مطابق ڈھلتی ہے۔ نمبر 3 جان لیں کہ ماحول سے اخذ شدہ طلبہ کا کامیابی اور ناکامی کے بارے میں ناموزوں رویے بشمول لاچارگی پر مبنی تربیت یافتہ رویہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 وقوفی نقطۂ نظر۔ وقوفی نقطۂ نظر اس میں نمبر 1 ہے طلبہ کا احتیاط سے مطالعہ کرتے ہوئے ان کے رویے کی وجوہات جاننے کے لیے معلومات کے مختلف ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ کے رویے کے پوشیدہ عناصر کو سمجھیں۔ نمبر 2 تسلیم کریں کہ طلبہ ہمیشہ کامیابی کے حصول کے لیے سرگرم نہیں ہوتے اور یہ کہ ناکامی سے بچنے کی ضرورت کامیابی کے حصول کی کوشش پر غلبہ پا سکتی ہے۔ نمبر 3 ہے بڑھتی ہوئی مہارت کے پیش نظر طلبہ کو فراہم کی گئی تحریک کارکردگی کے معیارات پر زور دینے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے ان کے ذاتی تعصبات اور جن پر وہ ان کی کامیابی اور ناکامی کے نظریات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں سے باخبر رہیں۔ نمبر 3 ہے معاشرتی تدریسی نقطۂ نظر۔ معاشرتی تدریسی نقطۂ نظر میں نمبر 1 ہے یقین رکھیں کہ طلبہ صرف ناکامی ہی نہیں کامیابی کا بھی تجربہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 یاد رکھیں کہ اپنی قابلیتوں کی جانچ پڑتال دوسروں کی کامیابیوں کے مشاہدے حوصلہ افزائی اور کسی مشکل صورتحال میں نہایت پر اثر ترغیب سے اثر قبول کرتی ہے۔ نمبر 3 یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی طلبہ کی خود اپنی کارکردگی کی جانچ پرکھ سے متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے انسانی نقطۂ نظر۔ نمبر 1 ہے محض طلبہ کی تعلیم سے غرض رکھنے کی بجائے ایک کشادہ مفہوم میں طلبہ کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز رکھیں۔ نمبر 2 ہے باخبر رہیں کہ کچھ طلبہ سکول کے نصابی تقاضوں سے زیادہ تحفظ کے احساسات متعلقہ اشیاء اور عزت نفس کے معاملے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ذہن میں رکھیں کہ وہ طلبہ جو گروپ میں کام کرنے کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہیں استاد کے ان طریقوں سے جو گروپ کے طریقہ کار سے متصادم و مشکلات اور حوصلہ شکنی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے تسلیم کریں کہ استاد کے اپنے عقائد اور اقدار طلبہ کی تحریک پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ 5 ہے طلبہ کے محرکات۔ اس میں نمبر 1 ہے سرگرمیوں کو حقیقی شکل دیں۔ اندرونی حوصلہ افزائی کی نشوونما کے لیے موضوع کے پیش نظر ایسی تدریسی سرگرمیاں ترتیب دینے کی کوشش کریں جو طلبہ کی حقیقی زندگیوں سے مطابقت رکھتی ہوں۔ مقامی مثالیں خبروں میں پیش آنے والے واقعات کی تعلیم سکھانے کے لیے پاپ کلچر، ٹیکنالوجی، آئی پوڈ، سیل فونز، یوٹیوب ویڈیوز کا استعمال، موضوع کو طلبہ کی ثقافت سے متصل کرنا، بیرونی دلچسپیوں اور معاشرتی زندگیوں پر مشتمل حکمت عملیوں کا استعمال کریں۔ نمبر 2 انتخابات فراہم کریں۔ تدریسی عمل میں زیادہ خود مختاری محسوس کرنے سے طلبہ زیادہ حوصلہ افزائی محسوس کرتے ہیں اور کلاس میں ان کا غیر فعال کردار حوصلہ افزائی میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ طلبہ کو
آسان آپشن فراہم کریں، مثلا اپنے لیب کے ساتھی کے انتخاب کی اجازت یا متبادل اسائنمنٹ کا انتخاب یا قدرے مشکل آپشن جیسا کہ معاہداتی تدریس، کنٹریکٹ ٹیچنگ، جہاں طلبہ از خود اپنے گریڈنگ اسکیل، مقرر تاریخوں اور اسائنمنٹس کی جانچ پڑتال کر سکیں۔ نمبر 3 ہے متوازن چیلنج۔ طلبہ تب زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب درپیش مشکل کا معیار ان کے حالیہ معیار سے قدرے بلند ہو۔ اگر ٹاسک بہت آسان ہو تو یہ اکتاہٹ کا سبب بنتا ہے اور پس توقعات کا پیغام پہنچاتا ہے، یا یہ احساس اجاگر کرتا ہے کہ استاد کے خیال میں طلبہ بہتر کام کرنے کی صلاحیتوں کے حامل نہیں ہیں۔ بہت مشکل ٹاسک ناقابل حصول محسوس ہو سکتا ہے، ذاتی کارکردگی کو مجروح کر سکتا ہے اور الجھن کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مدد فراہم کرنا ایک کارگر تدریسی تکنیک ہے جس کے تحت مشکل کام سر انجام دینے کے لیے چیلنج کا معیار طلبہ کی قابلیت کے ساتھ بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے رول ماڈل کی تلاش۔ رول ماڈل کی شناخت نفس مضمون سے مطابقت پیدا کرنے میں طلبہ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وینزائٹل 2003 نے دریافت کیا کہ طالبات سائنس میں دلچسپی رکھنے والے استاد کی معیت میں زیادہ مثبت تاثرات ظاہر کرتی ہیں۔ کچھ معاملات میں آپ ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں، لیکن جنس، عمر اور معاشرتی دائرہ کار میں تفاوت کے سبب ہر ایک کے معیار سے مطابقت پیدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تاہم رول ماڈل کے حصول کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اسپیکر، ساتھی طلبہ یا دیگر ہم مرتبہ ساتھیوں کو مدعو کرنا۔ نمبر 5 ہے ہم مرتبہ ساتھی ماڈل کا استعمال۔ طلبہ کسی کام میں کسی ساتھی کی کامیابی کا مشاہدہ کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں ہم مرتبہ ساتھی پیر کا مطلب وہ طالب علم ہے جس سے طلبہ واقف ہوں، نہ کہ کوئی دوسرا طالب علم۔ گروپوں میں سے ہم مرتبہ ساتھیوں کا انتخاب جنس، ثقافت اور معاشرتی دائرہ کار، دلچسپیوں، کامیابیوں اور لباس کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے تعلق کا احساس پیدا کریں۔ دوسرے لوگوں سے نسبت یا تعلق محسوس کرنا لوگوں کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ ایک مکتب کے ماحول میں دوسروں سے تعلق کا احساس رکھنے والے طلبہ زیادہ اندرونی حوصلہ افزائی اور تعلیمی خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ طلبہ کے مطابق ان کا دوسروں سے تعلق رکھنے کا احساس ایک گرم جوش، کشادہ نظریات کے حامل طلبہ کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کرنے والے، سرگرم، بے تکلف، مددگار، منظم اور کلاس میں مستعد استاد سے نشوونما پاتا ہے۔ نمبر 7 ہے مددگار انداز اپنائیں۔ درس و تدریس کا ایک مددگار انداز جو طلبہ کو خود مختاری کا احساس دلائے، طلبہ کی دلچسپی، اطمینان، شمولیت اور کارکردگی میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ استاد کا مددگارانہ انداز سننے، اشارے دینے، حوصلہ افزائی کرنے، طلبہ کے سوالات کا جواب دینے اور ہمدردی کے اظہار پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 ہے استاد کے مددگارانہ انداز کی مثالیں۔ نمبر 1 ہے غور سے سننا اور طلبہ کے بیان پر پوری توجہ دینا، جو کہ ایک ممکنہ، سرگرم اور ذمہ دارانہ معلوماتی عمل کا تحریری یا زبانی ثبوت ہو۔ نمبر 2 ہے یہ سوال کرنا کہ طلبہ کیا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ کس مسئلے سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3 طلبہ کو اپنے طریقے سے کام کرنے کی اجازت دینا۔ نمبر 4 ہے طلبہ کو گفتگو کی اجازت دینا۔ نمبر 5 وضاحتی بیانات کا استعمال کرنا کہ ایک مخصوص طرز عمل کیوں مفید ہو سکتا ہے، جیسا کہ اگر ہم مکعب بنانے کی کوشش کریں تو کیسا ہے، کیونکہ یہ سب سے آسان ہوتا ہے۔ نمبر 6 ہے معلوماتی فیڈ بیک ظاہر کرنے کے لیے تعریف کا استعمال، جیسا کہ گڈ جاب اور یہ بہت شاندار ہے۔ نمبر 7 ہے کام میں طلبہ کا انہماک قائم رکھنے اور مزید بڑھانے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا، جیسا کہ آپ تقریباً ختم کرنے والے ہیں اور آپ یہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہے اشارے فراہم کرنا، مثلا نقشے کو گود میں رکھنے کی بجائے میز پر رکھنا زیادہ بہتر کام کو ظاہر کرنے کا اشارہ دیتا ہے اور نقشے کے آخری سرے سے کام کرنا زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 طلبہ کے سوالات پر رد عمل کا اظہار کریں، مثلا ہاں آپ کا نقطہ نظر درست ہے اور ہاں بالکل درست، یہ ایک دوسرا رخ ہے۔ نمبر 10 ہے طلبہ کے نقطہ نظر یا تجربے کو تسلیم کرتے ہوئے ہمدردانہ بیانات کا استعمال، جیسا کہ ہاں یہ قدرے مشکل ہے اور میں جانتا ہوں یہ بتانا قدرے مشکل ہے۔ نمبر 11 گفتگو کرنا۔ نمبر 12 ہے تدریسی مواد کی ذمہ داری لینا یا اس پر اپنی اجارہ داری ظاہر کرنا۔ نمبر 13 ہے طلبہ کو حل تلاش کرنے کا موقع دینے سے پہلے خود حل یا جوابات پیش کرنا۔ نمبر 14 ہدایت کرنا یا حکم دینا، جیسا کہ اسے اس طرح حل کریں، اس طرح شروع کریں یا پینسل کا استعمال کریں۔ نمبر 15 ہے طلبہ کو جو کچھ کرنا چاہیے اس سے متعلق فقرات استعمال کریں، مثلا لازمی آپ کو یہ کرنا ہے، سر انجام دینا ہے، یا یہ کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ کو یہ جاری رکھنا چاہیے اور آپ کو چاہیے کہ
آپ کو چاہیے کہ نمبر 16 ہے اختیاری سوالات کا استعمال کریں، جیسا کہ کیا آپ اس طرح اسے حرکت دے سکتے ہیں جیسے میں نے کیا، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے اور مجھے کیوں نہیں بتاتے۔ نمبر 17 ہے وقت کی کمی کا اظہار کرنے والے جملے استعمال کریں، جیسے کہ ہمارے پاس صرف چند منٹ باقی ہیں۔ نمبر 18 ہے طلبہ کی استاد کی ہدایت کی تکمیل یا توثیق کو ظاہر کرنے کے لیے تعریف کو ممکنہ انعام کے طور پر استعمال کریں، جیسا کہ آپ بہت ذہین ہیں یا آپ واقعی بلاکس کے ساتھ کھیلنے میں ماہر ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، میرے معزز ناظرین و سامعین طلبہ، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید سوالات پر مشتمل ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، والسلام۔